اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جمعۃ المبارک کے صدقے ہماری ہر حاجت کو پورا فرمائے، ہماری ہر خواہش کو پورا فرمائے، ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے اور ہماری مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرمائے اور ہماری یہ مختصر سی دعا کو قبول فرمائے۔ تو سامعین، سب سے پہلے آپ سب کو جمعۃ المبارک۔ تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص عمجری وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ مختصر سی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کروں گی، تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو حضرت ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، تم کو حقیقی ایمان کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے تم اس سے کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے، اور جو تمہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر ہی آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو ارشاد ہوا قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پر مرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بحوالہ ابو داؤد۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ ترمذی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر میں ہی ہے۔ بحوالہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بلائی ہے، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بحوالہ مسلم۔ انسان کا یوں کہنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا یا پھر ایسے ہو جاتا تو اس وقت منع ہے، جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو۔ تو سامعین، یہ تھی میں نے آپ کے ساتھ مختصر سی فضیلت و برکات شیئر کی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد شیئر کروں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے والے، وہ لوگ ایسے باغات بھی ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیڑیاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں طے بہ طے
کیلے لگے ہوں گے اور ان باغوں میں سائے پھیلے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں، خاوند کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمریں ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں دہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ بحوالہ سورۃ واقعہ۔ سامعین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے نام بڑے ہی خوبصورت اور مجرب ہیں، تو چند ہی منٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایسا معجزہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو کر رحمت کے سارے بند دروازے آپ پر کھول دے گا۔ تو یہ بہت ہی مختصر عمل ہے، اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ تو اللہ کے اب یہ صفاتی نام کیا ہیں، انہیں کس طرح پڑھنا ہے؟ تو سامعین، آپ نے اللہ کے ان صفاتی ناموں کو آج جمعہ کے دن نماز مغرب سے پہلے لازم پڑھنا ہے۔ اب یہ اللہ کے نام کیا ہیں؟ یا عزیزو، یا واسیو، یا ودودو، یا عزیزو، یا واسیو، یا ودودو، یا عزیزو، یا واسیو، یا ودودو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں صفاتی نام ہیں۔ آپ نے اللہ کے ان صفاتی ناموں کے اول آخر درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، گھر میں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ہر قسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائیں گے۔ نمبر 5، آپ کے گھر کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ اللہ کے اس مختصر سے ناموں کا وظیفہ خود بھی کریں، اپنے عزیز و اوقار کے ساتھ شیئر بھی لازم کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظائف ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام بڑے ہی بابرکت اور مجرب ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج کے دن لازم کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اس دن آپ اللہ سے دل کھول کر مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔